السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے، بالخصوص محققین کے لیے۔ لاہور میں مختلف جگہوں پہ ہمیں اس طرح کے بورڈ لگے نظر آ جاتے ہیں۔ انہی ایک بورڈ میں سے ایک بورڈ ہے مقبرہ زیب النساء کا۔ اس بورڈ کو دیکھ کے بندہ چل پڑتا ہے کہ ہم بھی دیکھیں مقبرہ زیب النساء کہاں پہ ہے۔ جیسے ہی بندہ گھومتا گھماتا تلاش کرتا ہے اس مقام پہ پہنچتا ہے تو آگے سے اس طرح کا جالی نما ایک دروازہ ملتا ہے، اور اس دروازے کے پار بندہ دیکھتا ہے تو ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے جس کے اوپر ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے مقبرہ زیب النساء۔ جب بندہ قریب جا کے اس بورڈ کو پڑھتا ہے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح کا عجیب و غریب چیزیں مینشن ہوئی ہیں۔ خیر پورا بورڈ پڑھنے کے بعد بندہ حیران ہوتا ہے کہ مقبرہ زیب النساء لکھا ہے اور ٹومب آف زیب النساء ایروینلی لکھا ہے، کہ غلطی سے لکھا گیا ہے، کہ ایروینلی کالڈ، کہ اس کو غلط العام کہا جاتا ہے۔ خیر پھر اس کے بعد ڈیٹیل بندہ جب دیکھتا ہے کہ شہزادی زیب النساء مغل بادشاہوں کی بیٹی تھی، تو اس پورے کو پڑھنے کے بعد بندہ کہتا ہے جی بس میں مقام پر پہنچ گیا جس کی تلاش میں تھا۔ لیکن جیسے ہی بندہ تھوڑا سا آگے پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ یہ جو اوپر تفصیل لکھی گئی ہے، جگہ جگہ جو بورڈ لگے ہیں، یہ تو اس کا مقبرہ ہی نہیں ہے۔ پھر بورڈ لکھنے والوں کو خود بھی کنفرم نہیں کہ کس کا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی عجیب و غریب صورتحال نظر آتی ہے کہ جی اس کا جو پتھر تھا وہ رنجیت سنگھ نے اتار لیا۔ یہاں پہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اردو میں تو رنجیت سنگھ کا نام لکھ دیا، لیکن انگلش میں لکھتے ہوئے رنجیت سنگھ کا نام بھی نہیں لکھا کہ جو یہاں پہ تباہی ہوئی ہے کہ وہ کس نے کی ہے، بس یہ لکھ دیا جی سکھ پیریڈ میں۔ یہ بھی گوارا نہیں کیا انگلش میں لکھنا، پتہ نہیں کیوں اردو والوں کے ساتھ یہ نفرت ہے کہ انگلش میں نفرت پھیلانا نہیں چاہتے۔ خیر اس ساری چیزوں کو بعد جب بندہ نوٹس کرتا ہے کہ یہ سارا ڈیزائن کس نے کیا ہے تو حیرت کہ حکومت پنجاب، گورنمنٹ آف پنجاب کا یہ کام کیا ہوا ہے، اور پھر پنجاب ٹورزم فار اکنامک گروتھ والوں نے یہ بورڈ بنایا ہوا ہے۔ ورلڈ بینک گروپ بھی اس میں شامل ہے، اور تو اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ، ٹورزم ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ آف پنجاب بھی۔ خیر بندہ آگے بڑھتا ہے، مقبرہ دیکھتا ہے، مقبرہ واقعی بڑا عالی شان ہے، خوبصورت ہے۔ جو قریب جاتا ہے تو بندہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ مغل پیریڈ کا اتنا زبردست کمال کا شاہکار کھڑا ہوا ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ اس کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں ہیں، پراپر کسی نے مینشن ہی نہیں کیا ہوا ہے اس کو۔ جس نے بھی کیا ہے تو اپنی ذاتی تجربات کی بنیاد پر۔ خیر بندہ ان ساری چیزوں کے بعد سوچ بچار کرتے، نوٹس بورڈ کو دیکھتے، مقبرے کو دیکھتے ہوئے جب واپس کی طرف چلتا ہے تو پھر سوال آتا ہے کہ یار اتنی چیزیں گڑبڑ کیوں ہیں؟ تو شاید ان سوالوں کا بہتر جواب ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی، محکمہ آثار قدیمہ ہی دے سکتا ہے، جو ان چیزوں کا اصل کسٹوڈین ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس چیز کے قائل ہوں گے کہ ریسرچر کو چانس دینا چاہیے کہ وہ تحقیقات کریں اور وہ ہی اس طرح کی معلومات کو پیش کریں۔ امید کرتے ہیں آپ ہماری رائے کو پسند کریں گے۔ اللہ حافظ۔